مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے بارے میں اب سوشل میڈیا پہ ہر بندہ ایک نئی بات کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی عمران خان کی سپورٹ میں اس وجہ سے ریونڈ میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں سیاسی محفلوں میں جانے کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نون لیگ والوں نے اس کو روکا ہے، ریونڈ والوں کو۔ تو بھائی یہ تمام تر باتیں مناسب نہیں ہیں، کرنے والی نہیں ہیں، اور نہ یہ باتیں ہوئی ہیں، نہ ان میں کسی بات کا کوئی وجود ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نون لیگ کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، ان کے ساتھ بہت ہی اچھا تعلق رہا ہے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ بیگم کلثوم نواز کا جنازہ پڑھانا، ہر خوشی غمی میں جانا، اور جتنے بھی اکابرین ہیں ان کا ان کے ساتھ آنا جانا رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے یا منصیرہ کے حوالے سے، بھائی یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ ایک بات تو آپ مان لیں کہ جہاں پہ رحمان کا کام زیادہ ہوگا، دین کا کام زیادہ ہوگا، وہاں پہ اس طرح کے شر ہوں گے۔ خیر کے ساتھ شر ہے، شر کے ساتھ خیر ہے، لیکن یہ ایک اعزازی بات ہے کہ ہمیشہ کامیابی خیر کو ہوئی ہے، شر کا منہ کالا ہوا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو معاملہ ہے ریونڈ کے ساتھ، ریونڈ کی جماعت کے ساتھ، وہ تقریباً 25-30 سالوں سے چل رہا ہے۔ یہ آپ نے ان کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، ان کی ویڈیو میں، ان کی آڈیو پیغام میں سنا ہوگا کہ بھی میرے 30-40 سال آپ لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ یہ جو اکابرین ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب لاہور کا مرکز چینج ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے، یہ پہلے مغل پورہ میں مرکز تھا بلال مسجد کے نام پہ، پھر قصور روڈ پہ جو جعفریہ قبرستان کے پاس آئی وہ جامعہ مسجد ابراہیم کے نام پہ بنائی۔ اس موقع پہ بھی خطاب، پہلا خطاب جو تھا مغربی نماز کا، وہ مولانا صاحب نے کیا، اور کس طرح کیا یہ میں وہاں پہ موجود تھا اور بات بتانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اختلافات شروع سے ہیں۔ دیکھیں، حسد، بغض، کینہ، کدورت، یہ ازل سے ہے۔ حابیل قابیل کی ہو یا صحابہ کرام میں دیکھ لیں، اولیاء عظام میں دیکھ لیں، یہ اختلافات تو رہے ہیں نا بھائی۔ تو مذہبی جماعتوں میں اختلافات رہے ہیں، آستانوں پہ بھی اختلافات ہیں، لوگ جدا ہوتے ہیں، لوگ اپنی تنظیمیں بڑھاتے ہیں، لوگ اپنا کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اسرار صاحب جب تک چلتے رہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ چلتے رہے، جب ان کا من بھر گیا، انہوں نے کچھ ان کے آگے عذر رکھے کہ میرے یہ شرائط ہیں، آپ مانو گے تو ٹھیک، نہیں تو راستے علیحدہ ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے نہیں مانے تو انہوں نے راستہ اختیار علیحدہ کر لیا۔ تو اب جہاں پہ بھی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، یہ بات آپ جان چکے ہوں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے، جہاں بھی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات اور مزے کی بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تبلیغی جو اجتماع ہے وہ ریونڈ والی جماعت کا ہو یا اہل سنت والی کوئی جماعت کے معاملے ہوں، کوئی بھی ہو، وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور ہوئی بھی ہے۔ اکثر محفلوں میں نعت خواں سے لڑ پڑتا ہے، نعت خواں عالم سے لڑ پڑتا ہے، عالم نعت خواں سے لڑ پڑتا ہے، نقیب سے وہ لڑ پڑتا ہے۔ اسی طرح معاملہ دگڑ بگڑ یہ ہو رہی ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اپنا کام کرنا نا۔ تو جہاں پہ بھی تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں ریونڈ کی جماعت کے، وہاں پہ اکثر اختلافات ہوتے ہیں۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو قانون بنانے والے بزرگ ہیں، یا یعنی جیسے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا الیاس صاحب ہیں،
یا محمد حسین احمد مدنی صاحب ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، ان کے عبدالوہاب صاحب ہیں، یا ان کے بیٹے اور بھی جتنے بھی اکابرین ہیں، یہ لوگ وہ ہیں، ان کو ایک مشن ملا ہے، ایک جماعت ملی ہے بنی بنائی۔ اصل محنت جو کی ہے تو ان لوگوں نے کی ہے نا جی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یا انہوں نے مولانا زکریا صاحب نے محنت کی ہے۔ تو بھائی اب ان کو پکا پکایا سبزی مل گئی ہے، پکا پکایا کھانا مل گیا ہے، اب انہوں نے کھانا ہے۔ اب ان کو کھانا اگر ایک بندہ کھا رہا ہے تو دوسرے کو ہضم نہیں ہو رہا، وہ کہتا میں امیر بن جاؤں، وہ کہتا میں امیر بن جاؤں، اس کو امیر کیوں بنایا، اس کو امیر کیوں بنایا؟ فرمایا کہ اگر آپ کے اوپر ایک آنکھ والا اور ایک کان والا بھی امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی تابعداری کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک میں بات بڑی سخت کرنے لگا ہوں اس کا، کیونکہ میں پہلے بھی مجھے دوست کمنٹس میں نا ایسے مجھے بات کرتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا، میں عزت بیسی سے نہیں گھبراتا، کیونکہ واتواصوا بالحق واتواصوا بالصبر۔ یہ بات تھوڑی غلط ہے، تھوڑی سخت ہے، تھوڑی غلط نہیں ہے، سخت ہے، کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کہیں کہ جی میں ہوں تو جماعت ہے، میں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یا پھر کچھ طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب چلے گئے تو کام نہیں ہوگا، جماعت ختم ہو جائے گی، جماعت بند ہو جائے گی۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی جو خامی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور یہ اکثر جب اولیاء اعظام یا اللہ کے ولی دنیا سے جاتے ہیں نا تب یہ معاملہ سننے کو ملتا ہے جی کہ یہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ یہ تو دین کا معاملہ ہے نا، وہ دوسرے پاسے بھی گلوکاری والے معاملے میں، شوبز والے معاملے میں بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، کوئی فنکار مر جائے ہیں، کوئی ٹیک ٹوکر مر جائے، کوئی یوٹیوبر مر جائے، چاہے وہ فحاشی کرتا مر جائے، چاہے وہ بے حیائی کرتا مر جائے، کہیں گے سارے نا جی اللہ تعالیٰ اللہ نے اس کو بڑی عزت دی تھی، اللہ نے اس کو بڑا مقام دیا تھا، اللہ نے اس کو بڑی عنایات دی تھی، تو بھائی اب اس کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ کمال ہے بھائی۔ اچھا اب ہم دین میں جب بات کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب اگر چلے جاتے ہیں تو دین کی کمی پوری نہیں ہوگی، ان کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ بات غور سے سننا، پھر سمجھنا، پھر کمنٹس میں کوئی جواب لکھنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا ہے نا تو 1,44,000 40,000 یا جتنے بھی کم و بیش صحابہ وہاں پہ موجود تھے عرفات کے میدان میں۔ جب آپ سے تشریف لائے، واپس مدینے میں آئے، آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور بے شک انبیاء، صدیقین، شہداء جو ہیں یہ ان کو روح قبض ہونے کے بعد ایک زندگی ملتی ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی، لیکن انبیاء کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر مٹی حرام ہے اور یہ زندہ و جاوید ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تشریف لے کے گئے ہیں، تو کسی صحابہ کرام نے یا کسی نے تو یہ بات نہیں کی نا جب ان کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ دیکھیں وہ آئے، اللہ کے نبی تھے نا، انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اب وہ کام ہمارے سپورٹ کر کے آپ اپنی اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسی طرح صحابہ کرام آئے، وہ اپنے وقت کے مطابق کام کیا، چلے گئے۔ تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء اعظام آئے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کی جو محنت ہے وہ ایک طرف، کیونکہ آپ دیکھیں نا گاڑیاں ہیں، ٹیلی فون ہے، سوشل میڈیا ہے، ان کی محنت ایک طرف۔ اب لاہور میں ایک قبر ہے، لاہور میں ایک قبر ہے جو بظاہر ایک قبر ہے جو انوار و تجلیات کا خزانہ ہے، فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ اب ان کے قبر انور پر، مزار پر انوار پر روزانہ ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں، سینکڑوں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ وہاں پہ کتنے قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں، اتنے قرآن پاک مولانا صاحب کے پڑھنے والے شاید نہ ہوں جتنے داتا حضور کے دربار پر پڑھ رہے ہیں، یا مختلف دربارات پہ جو اذکار ہوتے ہیں، جو ذکر ہوتا ہے۔ تو بھئی محنت ان لوگوں نے محنت کی ہے، وہ چلے گئے۔ میں کہوں جی دادا صاحب چلے گئے ہیں،
بابا فرید چلے گئے ہیں، خواجہ غریب نواز چلے گئے ہیں، پیر مہر علی شاہ سرکار چلے گئے ہیں، صوفی برکت علی صاحب چلے گئے ہیں، تو وہ چلے گئے ہیں، انہوں نے جانا ہی تھا۔ جو ڈیوٹی تھی، جو ذمہ داری تھی، وہ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے نبھائی، پھر آگے سفر شروع کیا۔ لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑے گا دین کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا ریونڈ کی جماعت کو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ فرق ان کو پڑے گا، یہ جب شاخ سے بکھریں گے تو فرق ان کو پڑے گا۔ معاملات اچھائی کی طرف جاتے ہیں، پھر کوئی بات ایسی ہوتی ہے پھر پھسل جاتے ہیں۔ اب مولانا صاحب کے دل میں بھی تھوڑا حسد بغض نظر آ رہا ہے، نہیں بٹ کو بٹھا دیا، فلانے بٹ کو بٹھا دیا، اس کو بٹھا دیا، اس کو بٹھا دیا۔ بھائی یہ جو معاملہ ہے نا امارت والا، یہ شروع سے ہے۔ اس کی جو ہے نا، یہ جو نفس کی جو خواہش ہے کہ بھئی وہ نہ بنے میں بنوں، میں نہ بنوں وہ بنے، وہ بنے، اس طرح یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ بہرحال جو بات میں نے کرنے کا مقصد ہے کہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صحابہ انبیاء آئے، رسول پیغمبر آئے، صحابہ کرام آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، اولیاء العظام آئے، صوفیہ کرام آئے، سرکار غوث پاک آئے، چلے گئے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام بن حنبل آئے، چلے گئے، کام جاری ہے۔ بھائی طارق جمیل کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور طارق جمیل دے دے۔ اگلی بات، مولانا صاحب کو آج 54 سال ہو گئے، انہوں نے بندوں کو اسلام کی طرف تو لے کے آئے ہیں، تو ان کو مبلغ کیوں نہیں بنایا؟ ان کو بیان اپنے جیسا بیان کراتے تاکہ آپ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں بیٹھتے۔ دیکھتے ہیں تعمیرات کے جو انجینئر ہوتے ہیں وہ اینٹیں نہیں لگاتے، وہ نقشے پاس کرتے ہیں، آپ نوجوانوں سے خطاب کراتے۔ جو بندہ 72 سال کا ہو گیا ہے کہ میں خطاب کروں، میں بیان کروں، کل کو اس نے چلے جانا ہے قبر میں، پھر میں خطاب کروں، میں بیان کروں، یہ تو بات نہیں ہے نا بھائی جان۔ آپ ان کو بھی چاہیے آپ نوجوانوں کو ٹرین کریں، آنے والی نسل کو ٹرین کریں، آپ پیچھے بیٹھیں تسبیح اللہ کریں، نوجوانوں کو خطاب کریں، ان کی غلطیاں، ان کی خامیاں دور کر کے ان کو ایک انسان بنائیں۔ یہ اگر آپ نے کام کر لیا پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے یہ خود ہی کرتے بھائی میں ہوں تو میں ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں، پھر یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کی تھی، اگر میرا پیغام جاتا ہے مولانا صاحب تک آپ نے بڑا کام کیا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے، لیکن اپنے علاقے میں کام نہیں کیا آپ نے۔ ایک نوجوان آپ سے بازی لے کے جا رہا ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ کوئی کسی درسگاہ کا پڑھا ہوا ہے، ایک فقیر سے اس کی نسبت ہے، میاں جنوں شہر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مریضوں کا علاج بھی کر رہا ہے، ذکر بھی پھیلا رہا ہے، دین بھی پھیلا رہا ہے۔ اس وقت میرا خیال ہے میاں چنوں شہر اس کے کنٹرول میں ہے، تو لمبا بھی اس کے کنٹرول میں ہوگا، عبدالحکیم میں بھی زیادہ اس کا کام ہوگا۔ تو آپ اپنے علاقے میں توجہ دیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، اپنے طور پہ کام کریں۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی کے کہنے سے عمران خان کے سپورٹ میں انہوں نے ایسا کیا، یہ میری اور آپ کی باتیں ہیں۔ اس طرح کا ریون کی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتے ہیں، نہ وہ آرمی کے دباؤ میں آتے ہیں، نہ وہ سیاسی دباؤ میں آتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے سیاسی اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس چکر میں آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ ایک بین الاقوامی جماعت ہے، بنگلہ دیش کے اجتماع میں قتل ہونے پہ بندے آ گئے، راولپنڈی میں، گجرات، یعنی کہ ہر شہر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، حسد بغض ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، طارق جمیل صاحب کے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا، یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا، یہ اہل بیت کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، نہ۔ یہ بندے کے ساتھ معاملہ 40 سال سے یا 35-40 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب صلح تو ان کی ہو ہی جانی ہے، لیکن بات وہ نہیں ہوگی، نہ ان کے اندر وہ بات ہوگی خطابات کرنے کی، نہ ان کے اندر بات صلاحیت ہوگی جماعت کو چلانے کی۔
دین کا کام ہے، اللہ نے کسی سے دین کا کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کسی آستانے سے دین کا کام لے لے گا جو ہائی لیول پہ لے گا، لے بھی رہا ہے نا بھائی، اللہ لے بھی رہا ہے۔ ایسے بزرگ بھی ہیں جو کہ اپنی جگہ سے اٹھ کے گئے نہیں ہیں کسی جگہ پہ، ان کے 5 بڑے اعظموں میں ان کے بھی چرچے ہیں، یہ تو سفر کر کے تبلیغ پھیلا کے ہے نا، انہوں نے نگاہ سے کیا ہے۔ تو میرے بھائی اب وہ مزہ نہیں رہا، نہ وہ چس رہی، صبر کا جو پیمانہ لبریز ہوا، بات دل سے نکلی، زبان پر آئی اور چھری تلوار بن کر اگلوں کو چبھی۔ تو اسی لیے میں آج یہ جو بنا رہا تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نہ تو مولانا صاحب کوئی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا جماعت کو، ہاں مولانا صاحب کو فرق پڑے گا، دوسرا نہ تو یہ کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے دباؤ میں آئے ہیں، یہ 30 35 40 سال سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر مزید آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو تو مجھے آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن میرا اس جماعت کے ساتھ بہت پرانا سلسلہ ہے، پرانا واسطہ ہے، پرانا میرا رابطہ ہے۔ میں لاہور میں رہا ہوں، قصور میں رہا ہوں، لاہور میں جب ان کا مرکز تھا سنگھ پورہ میں، بلال مسجد پھر ابراہیم مسجد آئی، میں ساری وہاں پہ شب جمعہ اور پروگرام اٹینڈ کرتے رہے۔ آج کل الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے ایک بزرگ دیے ہیں جن کی میں نگرانی میں الحمدللہ جو کچھ بھی ہوتا میں کرتا ہوں، لیکن میرا سینہ جو ہے نا اس میں نفاق نہیں ہے۔ میں ہر جماعت کا ہو، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، چاہے وہ جو سے مختلف فکر کے لوگ ہوں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، حق بیان کرتا ہوں، سنتا ہوں، جو سمجھ نہیں آئے اس کو بحث و مصاحبہ کر کے جو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں امام بارگاہیں بھی ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، تبلیغی مرکز بھی ہیں جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہی ہے کہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت سلام کر جائیں۔ السلام علیکم۔